تو قبر اپنے وقت پر تیار ہو جائے گی. اب 4 بندے آپ نے غسل کے لیے رکھیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, میں سٹیپ وائز ہر چیز آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اب آپ نے گھر کے اندر 2 خواتین کی ڈیوٹی لگانی ہے جو پاک ہوں, مقصد حیض نفاس کی نہ ہو. ان کو کہیں کہ وضو کریں, وہ وضو کر لیں. تو ان کو آپ نے 2 بالٹی جتنا پانی گرم کرنے کا بتانا ہے, اور انہیں یہ بھی کہنا ہے کہ پانی کے اندر ہاتھ نہیں لگانا. ہاں وضو کر لیں تو پھر وضو کیا ہوا ہاتھ پانی میں لگا سکتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ گرم ہوا ہے کہ نہیں. 2 بالٹی جتنا پانی جو ہے وہ خواتین کو کہیں, کیونکہ ان کا کام ہے چولہا جلانا, آگ جلانا, آسانی ہو جائے گی. اور اس کے اندر آپ نے طاق عدد بیری کے پتے ڈالنے ہیں. یہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. بیری کے پتے اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ جو بیری کا پتا ہے اس سے جھاگ, ابلا ہوا جب پانی ابلتا ہے تو اس کی جھاگ بیری کے پتوں کی پانی میں آ جاتی ہے اور وہ میل صاف کر دیتا ہے, جسم کی میل صاف کر دیتا ہے. تو وہ پتے اس میں آپ 9 ڈال دیں, 11 ڈال دیں, 13 ڈال دیں, وہ پتے اس کے اندر ڈال دیں. اب پانی تیار ہو گیا. آپ نے 2 لڑکوں کو بھیجنا ہے جو کفن لے آئیں. کفن یاد رکھیں کھلے بار کا لینا ہے. کفن کھلے بار کا ہونا چاہیے جو لپیٹیں تو جس کے اندر لپیٹنے پر جسم جو ہے وہ نظر نہ آئے, اوپر کا جسم نظر نہ آئے. کھلے بار کا کفن اور کورے لٹھے کا سفید چٹا کفن لیں. میلا کفن میت کو نہیں دینا چاہیے, یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے. اب کفن, عورت کا کفن اس کے شوہر کے ذمے ہوتا ہے, یاد رکھیں. ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ عورت کے پیکے والے جو ہے نا وہ کفن دیں. پیکے والوں پر کفن نہیں ہوتا, ان کے اوپر ان کی وراثت ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں باتیں بن گئی ہیں نا, بھئی کفن دے دیا, جہیز دے دیا تو ساڑی دھی فارغ ہو گئی. نہیں, یہ کفن اس کے میکے پر نہیں ہے, کفن شوہر کے ذمے ہے جو اس کا مقصد کفالت کرنے والا ہے, اس کے ذمے ہے کفن. یہ بات یاد رکھیے گا. بہرحال اس کے اگر بھائی دے دیتے ہیں تو اچھی بات ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں. میں ایک ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں کہ ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے جو اس کا کفیل ہے. اب کفن جب آ گیا تو آپ نے کفن کو کاٹ لینا ہے نہلانے سے پہلے. کفن کو پہلے تیار کر لینا ہے. اب کفن تیار کیسے کرنا ہے, یاد رکھیے مرد اور عورت دونوں کے کفن میں سلائی نہیں ہے. سلائی نہیں ہے. ہمارے بہت زیادہ دیہات ہیں جہاں پر کفن سیلا جاتا ہے, تو یہ مکروہ ہے, اسلام کو پسند نہیں ہے. مرد کا کفن, عورت کا کفن تفصیل سے سن لیجئے. اب مرد کا کفن 3 کپڑے ہوتے ہیں, 3 کپڑے. وہ کیسے بنانا ہے وہ سن لیں. اب میت, مثال کے طور پر یہ میت اس طرح لیٹی ہوئی ہے, آپ نے وہ کفن لیا اور اس کفن کی ایک جو نکر ہوگی, ایک کونا ہوگا, اس کونے کو میت کے سر کے پاس رکھیں اور ادھر سے کپڑے کو لے جاتا ہوا, یہ ماپ لے رہے ہیں آپ, وہ کفن جہاں میت کے پیر ختم ہو رہے ہیں وہاں تک آپ نے ماپ لے لیا. اب اس ماپ لینے کے بعد 2 بلشت آپ مزید آگے کر لیں, 2 گٹھیں, 2 بلشت آگے کر لیں اور وہاں سے کینچی سے کاٹ لیں. اس کو کہتے ہیں لفافہ. یہ میت کا ایک کپڑا تیار ہو گیا, لفافہ. اب اس کے بعد پھر آپ نے کاٹ لیا, پھر ایک کونا آپ میت کے سر پر کے پاس رکھیں, دوسرا میت کے پیروں کے پاس رکھیں, یعنی قد کے برابر لے کے کینچی سے کاٹ لیں. اس کو کہتے ہیں ازار. یہ 2 کپڑے ہو گئے. تیسرا کپڑا ہوتا ہے قمیص, جسے کفنی بھی کہتے ہیں, قمیض پہنانا جسے ہم بولتے ہیں. اب اس کی پیمائش کیسے لینی ہے, وہ آپ نے کپڑے کا جو مقصد بر ہے اس کو ڈبل کر لیں, کپڑے کو ڈبل کر لیں. اب ڈبل کپڑا کندھے کے پاس رکھیں اور میت کے گھٹنوں کے نیچے تک وہ ڈبل کپڑا ہوگا اس طریقے سے, ٹھیک ہے نا. ڈبل کپڑا نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے. یہ اس طریقے سے جو کپڑا آپ لیں گے وہ میت کے کندھے سے لے کے
मैयत के घुटनों के नीचे तक आधा कपड़ा नीचे आ जाएगा, फिर सर उसके अंदर निकाल के आधा कपड़ा उसके ऊपर डल जाएगा। समझ आ रही बात? अब जो हमने उसमें गला बनाना है, इसमें भी बड़े लोग परेशान होते हैं कि गला कैसे बनाना है। तो वो गला इस तरह नहीं बनाना जिस तरह ये हमारे गले कमीजों के होते हैं, वो सिर्फ एक टक देना है। उसमें सुन्नत तरीका, जो मर्द की कमीज होगी उसको आपने ये कंधों की साइड पे यूं चीर देनी, बीच में जिससे सर निकल आए यूं चीर देनी, और जो औरत की कमीज होगी उसको आपने यूं चीर देना है, यानी सीने की तरफ चीरा देना है, और इसका कोई कारीगरी नहीं है। अब ये कफन मर्द का तैयार हो गया। औरत का कफन यही है, बस वो चीरे का फर्क है कि औरत का सीने की तरफ चीरा है, मर्द का कंधों की तरफ चीरा है। अब क्या करना है, औरत के 2 कपड़े और तैयार करने हैं, उसमें भी कोई सलाई घड़ाई नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है। एक आपने 3 हाथ मतलब 1.5 गज ओढ़नी बनानी है। ओढ़नी जो हमारी तकरीबन 1 बलिश्त की चौड़ी होगी और लंबी होगी 1.5 गज, 3 हाथ, वो आधी नीचे रखी जाएगी कमीज के, और जब कमीज पहना देंगे तो आधी उसके मुंह पर आ जाएगी। ये तरीका कार है। 1.5 गज की होगी, आधी नीचे रख दें, आधी ऊपर यूं डाल देंगे। 5वां कपड़ा औरत का होता है, जब सारा कफन आप पहना देते हैं तो एक इजाफी कपड़ा होता है जो कंधों से लेके घुटनों तक होता है, उसको बोलते हैं सीना बंद, वो ऊपर सीने पे रख दिया जाता है। ये 5 कपड़े हैं औरत के, इसमें कोई सिलाई नहीं है। कई जगह मुझे एक मौलवी साहब ने फोन किया, जी हम एक जगह लोग लड़ पड़े हैं कि औरत का कफन सिला क्यों नहीं है। भाई ये सब जाहिलाना तरीके मुरव्वज हो गए, इल्म पहुंचा नहीं है, तो अब उसमें हम परेशान होते हैं। तो ना औरत के कपड़े में सिलाई है ना मर्द के कफन में सिलाई है, ये बात याद रखिएगा। अब ये कफन तैयार हो चुका, अब मैयत को गुस्ल देना है। उसका तरीकाकार, पानी तैयार